اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 12ویں حدیث، دوسرا حصہ، دوسری فصل۔ مصنوعات میں تفکر کے درجات میں سے ایک خدا کی عمدہ صنعتوں اور ان کی مضبوطی، نیز تخلیق کی باریکیوں کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنا ہے جس قدر بشری طاقت کے بس میں ہے۔ اس کا نتیجہ صانع حکیم اور مبدع کامل کے بارے میں علم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ طریقہ صدیقین کے برہان کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر مبدع برہان حق تعالی ہوتا ہے۔ اس کے علم سے تجلیات و مظاہر و آیات خدا کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر مبدع برہان مخلوقات ہوتی ہیں، ان کے واسطے سے مبدع و ثانع کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ برہان عوام کے لیے ہے۔ ان کا برہان صدیقین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس بات کا انکار کر دیں کہ حق مبدع کے بارے میں علم خود خدا کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرنے کا سبب ہوتا، اور مبدع کے بارے میں علم سے مخلوقات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ خدا کی صنعتوں کی باریکیوں اور خوبیوں کے بارے میں تفکر اور نظام تخلیق کی مضبوطی کے بارے میں سوچنا نفع بخش علوم اور اعمال قلبی کے فضائل میں سے ہے، اور یہ تمام عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ اشرف نتائج میں سے ہے۔ اگرچہ تمام عبادتوں کا اصلی راز اور اصلی نتیجہ معارف کا حصول ہے، لیکن رازوں کا کشف اور اس کا نتیجہ ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے کچھ اہل ہیں کہ ہر عبادت ان کے لیے مشاہدہ یا مشاہدات کی بنیاد بن جاتی ہے۔ بہرحال صنعت خدا کی باریکیوں اور اسرار خلقت کی آگہی در حقیقت ابھی تک کسی کے لیے میسر نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد اتنی مضبوط اور مستحکم ہے، اور اس کا نظام اتنا خوبصورت اور ازرو اسلوب اتنا مکمل ہے کہ ہر مخلوق کے بارے میں چاہے وہ کتنا ہی حقیر معلوم ہوتی ہو، اگر بشر اپنے ان تمام علمی کمالات کے ساتھ جو اس نے صدیوں میں حاصل کیے ہیں سنجیدگی سے غور کرے، تب بھی ان کے 1000 حصوں میں سے ایک حصے پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ چہ جائے کہ اس پورے خوبصورت نظام کلی کا اپنی فکر کے ذریعے جائزہ لے اور ناقص اور جزئی افکار سے ان حقائق کی باریکیوں اور پیچیدہ رازوں کو سمجھ سکے۔ میں اس وقت آپ لوگوں کی توجہ تخلیق کی بعض ان باریکیوں کی طرف موڑنا چاہتا ہوں جو نسبتاً عقلوں سے نزدیک اور محسوسات میں شمار ہوتی ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل آپ خود حاصل کر لیں۔ میرے عزیز، سورج اور زمین کے درمیان جو معین فاصلہ ہے، زمین کی جو مخصوص حرکت ہے، اپنے گرد اور سورج کے گرد اس نسبت کو دیکھو، اس میں غور کرو کہ ایک خاص مدار میں زمین کی گردش سے جو شب و روز اور مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں، کتنی مضبوط صنعت اور کتنی مکمل حکمت پر مشتمل ہے۔ اگر یہ اس ترتیب سے نہ ہوتی، یعنی سورج زمین سے نزدیک ہوتا یا دور ہوتا، تو پہلی صورت میں شدت حرارت اور دوسری صورت میں سردی کی شدت سے زمین کے اندر نہ معدنیات ابھرتی، نہ زمین پر نباتات اور پودوں کی زندگی ممکن ہوتی۔ اگر اسی نسبت سے زمین ساکن ہوتی تو نہ مختلف موسم ہوتے، نہ دن رات، اور زمین کا تمام حصہ یا زیادہ حصہ قابل سکونت بھی نہ ہوتا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اوج یعنی زمین کی سورج سے سب سے زیادہ دوری شمال کی طرف واقع ہے، تاکہ حرارت زیادہ نہ ہو جائے اور مخلوقات کو نقصان نہ پہنچے، اور حزیز یعنی زمین کی سورج سے سب سے زیادہ نزدیکی جنوب کی طرف واقع ہے، تاکہ سردی کی شدت سے زمین پر بسنے والوں کو ضرر نہ پہنچے۔ پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ چاند کی گردش جو زمینی مخلوقات کی تربیت میں بہت اثر رکھتی ہے، زمین کی گردش کے مخالف رکھی گئی ہے۔ اس طرح کہ سورج جب زمین کے شمالی حصے میں ہے تو چاند جنوبی حصے میں ہوگا، یا اس کے برعکس، جب وہ سورج جنوبی حصے میں ہوگا تو یہ زمین کے شمالی حصوں کی طرف واقع ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ زمین پر بسنے والے ان دونوں سے استفادہ کر سکیں، اور یہ محسوس ہونے والے ضروری امور میں سے ہے۔ لیکن اس نظام کی باریکیوں اور اسرار و رموز کو خالق حقیقی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ خدا ہی کا علم سب پر محیط ہے۔ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی ہی تخلیق میں اپنے علم و طاقت کے مطابق سوچے تو پہلے خود اپنے ظاہری قوائے مدرکہ کے بارے میں غور کرے، جن کو محسوسات اور مدرکات کے مطابق بنایا گیا ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کے اندر ہر قسم کے مدرکات کے لیے ان کو درک کرنے والی ایک قوت بھی بنائی گئی ہے۔
جس کی کیفیت و ترتیب عقل کو حیرت میں ڈالنے والی ہے، اور معنوی امور کے ادراک کے لیے جو ظاہری حواس سے ان کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، باطنی حواس قرار دیے گئے ہیں۔ علم، روح اور نفس کی روحانی قوتوں کو چھوڑیے، ان پر انسان کو اطلاع ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ جسم اور تشریح الابدان کے علم، جسم کے طبیعی ساخت اور ہر ظاہری اور باطنی عضو کے خواص کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کیجیے۔ دیکھیے کتنا منظم نظام اور عجیب و غریب ترتیب ہے۔ حالانکہ سینکڑوں صدیوں سے علم انسانی اس نظام کے ہزاروں حصوں میں سے ایک حصے تک بھی رسائی حاصل نہ کر سکا، اور تمام دانشور کھل کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ انسانی بدن دیگر زمینی مخلوقات کے مقابلے میں ایک ذرہ بے مقدار ہے، اور زمین اپنے تمام موجودات سمیت نظام شمسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا پورا نظام شمسی دیگر شمسی نظاموں یعنی کائناتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور تمام کلی و جزئی نظامات اتنے مرتب و منظم بنائے گئے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ذرہ بھر اعتراض نہیں کر سکتا، اور تمام انسانی عقول اس نظام کے اوقات میں سے ایک منٹ کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب آپ سوچئے، کیا اس غور و فکر کے بعد آپ کی عقل اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ اس کائنات کے اندر ایسا قادر، حکیم و عالم موجود ہے جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے؟ اسی نے اس حکمت و نظام و ترتیب محکم کے ساتھ موجودات کو پیدا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ یہ تمام منظم خلقت جس کے سمجھنے سے انسانی عقلیں عاجز ہیں، بے ربط اور خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ اندھی ہو جائے وہ دل کی آنکھیں جو حق کو نہ دیکھ سکیں، اور جمیل کے جمال کو ان کے موجودات کو میں مشاہدہ نہ کر سکیں۔ فنا ہو جائے وہ شخص جو ان تمام آثار اور نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی شک و تردید میں مبتلا رہے۔ لیکن بیچارہ انسان کیا کرے جو خیالات میں گرفتار ہے۔ اگر آپ اپنی تسبیح لوگوں کو دکھا کر کہیں کہ یہ خود بخود ایک لڑی میں پروئی گئی ہے تو لوگ آپ کی عقل پر ہنسیں گے۔ اسی طرح جیبی گھڑی کو نکال کر یہی دعویٰ اس کے بارے میں کیجیے تو سچ بتائیے، کیا لوگ آپ کو عقل مند سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو پاگل کہیں گے یا نہیں؟ جس نے اس سادہ جزئی نظام کو علل و اسباب کے سلسلے سے خارج جانا ہے، لوگوں نے اسے مجنون مانا اور عقلاء کے زمرے سے محروم کر دیا۔ بس اس شخص کے ساتھ کیا کہنا چاہیے، کیا برتاؤ کرنا چاہیے جو اس نظام کائنات کو نہیں مانتا، بلکہ اس انسان اور اس کے روح و بدن کے تمام نظام کے بارے میں یہ دعوے کرتا ہے کہ یہ تو خود بخود پیدا ہو گیا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی اس کو عاقلوں کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ کون بے وقوف اس سے زیادہ احمق ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ۔ مردہ بعد وہ انسان جو علم سے زندہ نہ ہو اور اپنے بحر ضلالت میں غوطہ زن رہے۔ تیسری فصل، احوال نفس میں تفکر کا ایک درجہ احوال نفس میں غور و فکر کرنا ہے، جس سے بے شمار نتیجے اور بہت سے معارف حاصل ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری نظر دو نتیجوں کی طرف ہے، پہلا یوم معاد کا علم، دوسرا بعثت رسل و انزال کتب یعنی نبوت عامہ اور شرائع حقہ۔ نفس کی ایک حالت تجرد ہے۔ بڑے بڑے حکماء نے جتنی توجہ نفس کے مجرد ہونے پر کی ہے، بہت کم کسی حکمت کے مسئلے پر اتنی اہمیت دی ہے، اور نہ اس طرح کے کسی مسئلے کو براہین سے واضح کیا ہے۔ میں اس وقت اس کو تفصیلی طور پر ثابت کرنے کے درپے نہیں ہوں، صرف بعض ان دلیلوں پر اکتفا کروں گا جن کے مبادی بہت زیادہ مشکل نہ ہوں، اور اس کے بعد اپنے مقصد کا ذکر کروں گا۔ تو آئیے عرض کروں، اطباء اور علم الاعضاء کی معرفت رکھنے والے دانشوروں کا اتفاق ہے اور تجربہ بھی شاہد ہے کہ تمام اعضائے بدن، مغز سے دماغ سے لے کر جو ادراکات کا مرکز اور نفس کی قوتوں کے ظہور کی جگہ ہے، جسم کے آخری اعضاء تک، صلب کی ہڈی تک 30 یا 35 سال کے بعد سے جو کمزور ہونے لگتے ہیں اور زوال و ضعف کے افق سے نزدیک ہونے لگتے ہیں۔ خود ہمارا تجربہ ہے کہ پورے بدن میں ضعف و سستی کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی وقت سے یعنی 30-40 سال کے بعد سے روحانی قوتیں اور عقلی ادراک کامل ہونے کے ساتھ رشد اور پختگی حاصل کرنے لگتے ہیں۔ لہذا اسے ثابت ہوا کہ عقل کے قوائے ادراکیہ جسمانی نہیں ہیں بلکہ مجرد ہیں، اس لیے کہ اگر یہ قوہ جسمانی ہوتے تو دیگر جسمانی اعضاء کی طرح یہ بھی کمزور ہونے لگتے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ بکثرت فکری قوتوں کے استعمال کرنے اور عقلی قوتوں کے تجربات کی وجہ سے
عقلی قوتیں قوی ہو جاتی ہیں، کیونکہ تمام جسمانی قوتیں کثرت استعمال اور زیادہ سرگرم ہونے کی وجہ سے کمزور و ضعیف ہو جاتی ہیں، نہ کہ قوی اور طاقتور۔ یہ خود دلیل ہے کہ عقلی قوتیں نہ جسم ہیں نہ جسمانی ہیں، اور یہ اعتراض کرنا کہ بڑھاپے میں فکری قوتیں بھی ناقص ہو جاتی ہیں غلط ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی جسمانی قوت بڑھاپے تک رشد و نمو حاصل نہیں کرتی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جسم کا فلاں حصہ ادراکات عقلیہ کا محل ہے اور بڑھاپے تک ترقی حاصل کر رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ حصہ کمزور ہو گیا ہے تو اس لیے قوت فکر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں فکر بھی کمزور ہو جائے گی، جو جسم میں حلول کرنے والی قوتوں میں سے ہے یا وہ جسمانی قوتوں کی محتاج ہے، لیکن خالص ادراکات اور ملکات فاضلہ یا خبیثہ بھی اس وقت پہلے سے قوی ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کا اظہار یا ظہور کم ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 40-50 سال کی وہی قوت ادراک ہی کافی ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نفس جب ملک کے بدن سے اپنا بوریا بستر باندھنے لگتا ہے اور اس کی قوتیں اس کے باطن ذات کی طرف رجوع کرتی ہیں تو تمام وہ قوتیں جو عالم جسم و جسمانی سے نزدیک ہیں وہ تھکن اور سستی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، اور جو دور ہیں وہ دیر میں کمزور ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف عالم ملکوت و تجرد کی قوتیں قوی تر اور مضبوط تر ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفس نہ جسم ہے اور نہ جسمانی، نیز نفس کے افعال، آثار اور خواص مطلق اجسام کے افعال و آثار اور خواص کے برخلاف ہوتے ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ نفس جسم نہیں ہے۔ مثلا ہم کو معلوم ہے کہ جسم ایک صورت سے زیادہ قبول نہیں کرتا، اگر دوسری صورت قبول کرنا چاہے تو پہلی صورت کے ختم ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ مثلا اگر ایک کاغذ کے اوپر ایک تصویر بنی ہے تو جس جگہ تصویر بنی ہے بالکل اسی جگہ دوسری تصویر نہیں بن سکتی جب تک پہلی تصویر مٹا نہ دی جائے، اور یہ حکم تمام اجسام میں عقلی طور سے جاری ہے۔ لیکن نفس کے اندر ایک وقت میں متعدد متضاد صورتیں منعقش ہو سکتی ہیں جو بغیر پہلی صورت کے زائل ہوئے بھی ممکن ہے۔ نیز ہر جسم کے متناہی و محدود صورتوں کو نقش کیا جا سکتا ہر جسم میں متناہی و محدود صورتوں کو نقش کیا جا سکتا ہے، لیکن نفس کے اندر غیر متناہی و لامحدود صورتیں نقش ہو سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے نفس غیر متناہی امور پر حکم کر سکتا ہے۔ نیز جسم کی صورت زائل ہونے کے بعد جب تک اس صورت کے لیے از سر نو سبب پیدا نہ ہو دوبارہ وہ صورت پیدا نہیں ہوگی، لیکن نفس سے جو صورتیں غائب ہو جاتی ہیں وہ کسی بیرونی سبب کے بغیر پلٹ آتی ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ نفس اپنے خواص و آثار و افعال میں تمام اجسام کے برخلاف ہے، لہٰذا نفس مجرد ہے اور جسم و جسمانیات کے قسم سے نہیں ہے، اور مجردات فاسد نہیں ہوتے، جیسا کہ اپنی جگہ پر براہین سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک مادہ قابلہ نہ ہو اس میں فساد نہیں ہوتا، اور مجرد میں مادہ قابلہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مادہ قابلہ جسم کے لوازم سے ہے، بس مجرد فاسد نہیں ہوتا۔ بس اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بدن کے خراب ہو جانے اور نفس کے بدن سے جدا ہو جانے کے بعد بھی نفس خراب نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے عالم میں باقی رہتا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ نفس و ارواح کے لیے قیامت سے پہلے یہ معاد روحانی ہے جو ان کے لیے اس وقت حاصل رہتا ہے جب تک ارادہ الہی ایک بار پھر ان کے جسموں سے تعلق پیدا نہ کر لے۔ ہم اس وقت ان لوگوں کی رد کر رہے ہیں جو مطلق معاد کے منکر ہیں، اسی لیے ہم نے مطلق معاد کو ثابت کیا ہے، اور سابقہ بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ نفوس کے لیے صحت و بیماری، اصلاح و فساد، سعادت و شقاوت بھی ہے، لیکن ان کے راستوں کا جان لینا اور ان کے مفاسد و مصالح کی باریکیوں کو سمجھ لینا خدا کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ضروری طور پر ایسے نظام میں جو سب سے مکمل اور مستحسن نظام ہے، نیز اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا منتظم حکیم علی الاطلاق اور تمام باتوں سے واقف ہے، سعادت و شقاوت، ہدایت و ضلالت، راہ صلاح و فساد، نفوس کے علاج کے طریقوں کا تعلیم نہ دینا یا مہمل چھوڑ دینا محال ہے، کیونکہ مہمل چھوڑ دینے کی صورت میں یا تو علم میں یا پھر قدرت میں نقص لازم آئے گا، اور یا بلا وجہ کے بخل و ظلم لازم آئیں گے، اور یہ معلوم ہے کہ خدا ان تمام باتوں سے مبرہ ہے، وہ کامل علی الاطلاق اور مطلقاً فیض پہنچانے والا ہے۔ سعادت و شقاوت کے راستوں کو بتانے میں سستی سے تو
حکمت میں خلل عظیم اور نظام و مملکت میں خرابی اور بہت بڑی رکاوٹ پیش آئے گی۔ اس لیے کامل نظام کے اندر ضروری ہے کہ سعادت و شقاوت اور ہدایت کے راستوں کو بتایا جائے۔ اس بیان سے دو واضح نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ شریعت ہے، جو نفسانی امراض کے علاج کا نسخہ ہے، اور یہ خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ خداوند عالم اس کے اعلان کا پابند ہے، اور معلوم ہے کہ اتنے بڑے مقصد اور باریکیوں پر مشتمل علم کامل کی تعلیم یقیناً وحی و الہام کے ذریعے ہونی چاہیے، جس کے ادراک سے عقلاء کے عقول عاجز ہیں، اور ملک و ملکوت کا رابطہ اور باطن نفس کے اندر سور ملکیہ کی تاثیر کو کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اس کی تعلیم خدا کی طرف سے ہے اور ہونی چاہیے۔ یہ بھی واضح ہے کہ تمام افراد بشر اس خلعت کے قابل نہیں ہیں، اور نہ اس مقام کی استعداد رکھتے ہیں، نہ اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں۔ کئی صدیوں میں کہیں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو اتنی بھاری ذمہ داری نبھانے کا لائق اور سزاوار ہوتا ہے اور ایسے عظیم مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کو خدا بشر کو سعادت و شقاوت کے راستے سمجھانے کے لیے بھیجتا ہے، تاکہ لوگوں کو ان کے مفادات سے آگاہ کرے۔ اسی کو نبوت عامہ کہا جاتا ہے۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچی ہے تو ضمناً میں ایک ایسا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں بدیہیات میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو بدیہی طور سے معلوم ہے کہ انسان کے درمیان خدا کی طرف سے ایک شریعت ہونی چاہیے۔ جب ہم ان شریعتوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو نوع بشر کے درمیان رائج ہیں، تو ان میں 3 شریعتیں دیگر شریعتوں سے عمدہ اور اہم نظر آتی ہیں: شریعت یہود، شریعت نصارہ، شریعت اسلام۔ مگر 3 مقامات پر شریعت اسلام بدیہی طور پر دوسری شریعتوں سے کامل تر ہے، اور انہی مقامات پر شریعتوں کی بنیاد اور تشریع کا مدار ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی بات، عقائد حقہ اور معارف الہیہ، توصیف و تنزیہ خدا، معاد اور اس کی کیفیت، ملائکہ کا علم، توصیف و تنزیہ انبیاء سے متعلق ہے، اور یہ بات شرائع میں بنیادی اور اہم حیثیت کی حامل ہے۔ دوسری بات، خصال حمیدہ اور اصلاح نفس اور اخلاق فاضلہ، اور تیسری بات کا تعلق انفرادی اور اجتماعی اعمال کے ڈھانچے سے ہے، جس میں سیاسی اور معاشرتی امور شامل ہیں۔ بلکہ انصاف پسند اگر بے غرض ہو کر غیر متعصبانہ طور پر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ یہود و نصارہ کی شریعتوں کی اسلام سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی میں اتنا مضبوط قانون اور اتنی جامع شریعت کا وجود نہیں تھا، اور یہ خود ہی اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبوت عامہ اور یہ کہ خدا نے انسان کے لیے ایک شریعت معین فرمائی ہے اور لوگوں کو ہدایت کے راستے سمجھائے اور ان سب کو ایک منظم نظام کے تحت قرار دیا، ان تمام باتوں کو ثابت کرنے کے بعد دین اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، سوائے خود اسلام پر نظر ڈالنے اور ان تمام مراحل میں اسلام اور دوسرے ادیان و شرائع کے درمیان موازنہ کرنے کے، جو انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متصور ہوتے ہیں۔ ان میں دین حق کی تعلیمات اور نفسانی اقدار کے علاوہ معاشرتی اور ذاتی فرائض اور انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ اور اس حدیث شریف کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم جس میں فرمایا گیا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اس لیے کہ انسانی عقل چاہے جتنی ترقی کرے اور عقلوں کے ادراکات چاہے جتنے زیادہ ہو جائیں، جب وہ اسلام کے دلائل و براہین پر نظر آئیں گے تو اسلام کے نور ہدایت کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، اور دنیا کی کوئی دلیل اسلام پر غالب نہیں آ سکے گی۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے لیے ہمارے دلائل کا نچوڑ یہ ہے: جس طرح تخلیق کائنات کی مضبوطی اور اس کی حسن ترتیب اور بہترین نظم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا موجود ہے جو اس کی تنظیم کرتا ہے، جس کا علم تمام باریکیوں، خوبیوں اور کمالات پر محیط ہے، اسی طرح ایک شریعت کے احکام کا اتقان، حسن نظام، ترتیب کامل، تمام مادی و معنوی اور دنیاوی و اخروی اجتماعات اور فردی ضروریات کا مکمل طور پر متکفل ہونا ہے، بھی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے منتظم اور چلانے والے کا علم بھی لامحدود ہوگا اور وہ افراد بشر کی ضرورتوں سے واقف ہوگا۔ چونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ یہ سارا کام ایک ایسے انسان کی عقلی قوتوں کا ہرگز مرہون نہیں ہو سکتا جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا ہو، جس کی تاریخ حیات ہر قوم و ملت کے مورخین نے لکھی ہو، جو ایک ایسے ماحول میں تربیت پائے جو کمالات و معارف سے عاری ہو،
ایسا شخص اتنا کامل نظام نہیں بنا سکتا۔ اس لیے یقیناً غیب اور ماوراء الطبیعہ سے اس شریعت کی تشریح ہوئی ہے اور وحی و الہام کے ذریعے حضرت کو پہنچایا گیا ہے۔ والحمد للہ ولا وضوح الحجہ۔ میرا ارادہ تھا کہ تفکر کے دوسرے مقام کا ذکر کروں، یعنی عالم ملک کی فکر کے بارے میں بحث کروں، جس کا نتیجہ زہد ہے، لیکن چونکہ سابق مقامات میں انان قلم کو چھوٹ دے دی تھی اور مطلب طولانی بلکہ موضوع سے خارج ہو گیا تھا، لہٰذا اس سے صرف نظر کرتا ہوں۔